جو میں بات کرتا تھا مسئلہ ہے سماع الموتیٰ، کیا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ تو ایک گروپ آپ کو کہتی ہے کہ مردہ سنتی ہے اور دوسرا گروپ کہتی ہے کہ مردہ نہیں سنتی۔ اور اس بنیاد پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو یہ ایک دوسرے کو معاف کرو باقی۔ اور اس پہ میں نے ایک میسیج واٹس ایپ میں بھیجا تھا، تو اس میسیج کو انہوں نے نکالا تھا اور غلط مطلب بیان کیا ان کا۔ میں نے بنوریا ٹاؤن کے فتوے کے بارے میں کہا کہ مفتی طارق مسعود، مولانا منظور مینگل صاحب، ان کے الفاظ میں علماء کے الفاظ نقل کرتا ہوں، میں خود تو محقق نہیں ہوں۔ باقی الیاس گمن صاحب کا جو بھی فتویٰ ہے میں ان فتوے سے متفق ہوں، لیکن ان کا فتویٰ بھی یہ خاص اس لفظ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دیکھو، جو شخص رسول اللہ علیہ السلام کی جسمی دنیاوی، یہ دنیا والا جسم جو رسول اللہ کا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں جو قبر رسول اللہ کی ہے روضہ مبارک، اس میں حیات نہیں مانتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، فتویٰ یہ ہے۔ تو میں نے اس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ الفاظ کو دہرا دو۔ ہمارا استاد حضرت شیخ عزیز اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صاحب بولا کہ جب آپ مسجد نبوی کی نیت سے نہیں، آپ حج ادا کریں گے تو مسجد نبوی کی نیت سے نہیں جائیں گے مدینہ، بلکہ رسول اللہ کے روضہ مبارک کی نیت سے جائیں گے اور اس پر سلام عرض کریں گے۔ وہاں سنتا ہے رسول اللہ، اور دور سے جب آپ سلام کریں گے تو فرشتے پہنچا دیتی ہے رسول اللہ تک یہ سلام۔ تو میں نے اپنے استاد محترم صاحب کا یہ الفاظ بیان کی تھی، تو میں نے کہا کہ میرے استاد کا یہ عقیدہ ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیسی نماز نہیں ہوتا؟ ہاں۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ مردہ سنتی یا نہیں، اس میں 3 گروپ ہے۔ نمبر 1 ہے کہ نہیں سنتا، دوسرا کہتی ہے سنتی ہے، اور تیسرا کہتی ہے کہ بعض مردے بعض اوقات میں بعض لوگوں کی بعض بات سنتے ہیں اور بعض مردے بعض اوقات میں بعض لوگوں کی بعض بات نہیں سنتے۔ اگر آپ مردے سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے بھائی؟ جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ 90% کہ مردے سنتی ہے، اور بعض کا مسئلہ یہ ہے ان میں 10% لوگوں کا کہ مردے نہیں سنتی۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ بعض مردے بعض اوقات میں بعض لوگوں کی بعض باتیں سنتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب تو دیکھ، ہم مماتیوں حیاتیوں دونوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے پر فتویٰ دینا، جس جگہ میں لوگ شرک کی طرف نہیں جائیں گے، پھر قبروں سے سوال نہیں کریں گے، وہاں پر بولو کہ مردہ سنتی ہے۔ اور جس جگہ میں لوگ قبروں پر سجدے کرتے ہیں اور قبروں سے سوالات کرتے ہیں، مانگتے ہیں اس قبر والے سے، تو وہاں یہ فتویٰ دے کہ مردہ نہیں سنتا، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے مسئلہ آسان الفاظوں میں۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا الفاظ، حضرت انور شاہ کشمیری صاحب جو بعض مردے سنتے ہیں بعض اوقات میں، حضرت امام اعظم کی طرف بھی یہ ان کے اقوال سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے، ان کے مسائل سے کہ مردے نہیں سنتی، اشارتاً یہ ملتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو فتویٰ ہے اس طریقے پر دینا ہے۔ جب آپ لوگ کسی نے آپ سے پوچھا، حضرت شیخ طیب صاحب جو ہے پنجپیر میں، وہ خود کہتے ہیں، اس کا اقرار اس بات پر بھی ہے کہ میں سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ محمد طاہر صاحب، ان کا بھی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق تھا۔ تو سلسلے میں بھی ہم سے باہر نہیں ہے، سلسلوں میں بھی ہم داخل ہیں، ہمارے ساتھ یہ داخل ہے، ہم سب لوگ اس میں داخل ہیں، اس سلسلوں میں۔ تقلید میں ہم ایک ہے، نماز ہمارا ایک ہے، خدا ہمارا ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، امام ہمارا ایک ہے، اور بنیاد جو دیوبند ہے وہ بھی ہمارا ایک ہے۔ نسبت کے طور پر دیوبند نہ مسلک ہے نہ مذہب ہے۔ اگر ان الفاظ سے کوئی کہے تو ہمیں دیوبند قبول نہیں، دیوبند نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے، دیوبند ایک مدرسہ ہے جس کی طرف ہم اپنا نسبت کرتی ہے۔ تو سمجھو ایسا۔
کہ جب احمد رضا خان نے شرکیات اپنے عقیدے میں اٹھا کر دیا تو اس دور میں دیوبند کی طرف سے ان پر گلباری ہوا. کیسا؟ عقیدہ توحید کی باب میں. تو یہ حنفیت ایک تھی، نہ بریلوی تھا نہ دیوبندی تھا، مگر ایک طرف والی تحریک نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی تو ایسا مشہور ہو گیا جیسا کہ ہماری پنچپیر کا شیخ القرآن مشہور ہے کہ یہ پنچپیری، حالانکہ انہوں نے اپنا یہ ایک مذہب تو نہیں ہے، ایک گاؤں ہے. اور دوسری طرف سے حنفی مذہب پر چلنے والا احمد رضا خان بریلی نے عقائد میں، یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد میں اپنے عقائد جو تیار کی ان کی وجہ سے اس کو بریلوی بولا. اور ہمارے لوگوں کو دیوبندی اس وجہ سے بولا کہ دیوبند والوں نے جو عقائد تھے اہل سنت والجماعت کی ان کو لیا اور انہوں نے اپنے طرف سے کچھ تیار کر دیا، تو یہ بریلوی یہ دیوبندی. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حنفی ایک ہے، دیوبندی دوسرا ہے، پنچپیری تیسرا ہے اور بریلوی چوتھا ہے. یہ ایسا نہیں ہے دراصل، لیکن سوچ نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر قوارض. اور جو لوگ علماء کو، جیسا میں ایک بات کروں گا، اگر یہ فرقواریت ہے اپنے عقیدے کا حفاظت کرنا، تو مفتی محمد ندیم محمودی فرقواریت والا نہیں ہے. پہلی امام بخاری سب سے بڑا فرقواریت کرنے والا ہے. آپ ان کی کتاب کو کھول لو، کتاب الایمان میں، کتاب الایمان میں وہ ہر فرقے پر رد، تو یہ فرقواریت. آپ امام بخاری کو بھی معاف نہیں کرتے، اگر آپ اس کے زمانے میں زندہ ہوتے، مجھے معلوم ہے، سمجھتے. تو اگر فرقواریت اس کو کہتے ہیں تو پھر حضرت علی کو بھی آپ فرقواریت پر مبنی کر دو، پھر حضرت عمر کو بھی فرقواریت والا کہہ دو. یہ بات جو بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کی دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم کی فرقواریت نہیں کرتے، حالانکہ فرقواریت کا بنیاد یہ ہے. آپ نے کیوں اپنا مذہب ایجاد کر دیا؟ آپ کیوں ایک پرچم کی نیچی ہے؟ ہاں، ایک پرچم کی نام تو اسلام کے بولتے ہیں، لیکن فرقواریت تو دراصل آپ کے کام ہے، آپ نے شروع کر دیا ہے. اللہ تمہیں غور کرنے کی توفیق عطا. اس پر میں بات کروں گا فرقواریت کیا ہے، اور جن لوگوں نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تتفرقوا اس آیات کو لکھ کر اور کہتے ہیں ہم اس پہ چلتے، میں اس آیات سے ثابت کروں گا کہ یہ فرقواریت کا سب سے بنیادی چیز ہے. ہم تو اپنے اہل سنت کا حفاظت کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت تو ان 4 ائمہ کے مذاہب کو کہتی ہے. یہ در مختار والے نے جو لکھا ہے کہ 4 مذاہب پہ چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو خوارج بھی ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کیا نہیں کہتی کیا؟ معتزلہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتی. آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا؟ بھائی جتنے فرقے ہیں 72 اور سارے اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے. تو اپنے آپ کو مسلم کہتے اور ہمارے لوگ اس میں داخل ہو جائے اور ہم کہیں گے کہ نہیں ان سے بچنے کے لیے تلقین نہیں دینا. اور وہابی جو ہے ان کو میں اہل سنت والجماعت کہنا بھی گناہ سمجھتا. سب سے زیادہ اہل سنت کو نقصان دہ جماعت یہ ہے، نہ بریلی ہے نہ کوئی اور ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا.